بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، حکومت پاکستان کی طرف سے مذاکرات کے لیے قائم کمیٹی کے بہت ہی معزز ممبران، وزیر داخلہ جناب سید محسن نقوی صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا اللہ تارڑ صاحب، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے بہت ہی معزز مہمانان، قائدین محترم، میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور جوانوں، میں آپ کے جذبے کا قدردان ہوں۔ آپ کی صبر، استقامت، نظم و ضبط، سیاسی جمہوری اخلاقیات کے محاذ پر اس دھرنے کے ذریعے آپ نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ میں اختصار سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ 26 تاریخ کو دھرنے کے لیے آئے، راستے میں کئی رکاوٹیں تھیں، بڑی تعداد میں کارکنان گرفتار ہوئے، خواتین کا جلسہ تھا اور ان کے جلوسوں کو، کاروانوں کو روکا گیا، لیکن الحمدللہ گرفتار کارکنان بھی رہا ہوئے اور خواتین کا بھی تاریخ ساز جلسہ ہوا، اور اسی موقع پر جناب محسن نقوی صاحب اور جناب عطا اللہ تارڑ صاحب نے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ دھرنے کے مطالبات پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے گزارش کی، آپ دھرنے پر تشریف لائیں، امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ملاقات کیجئے اور مذاکرات کی دعوت اور پیشکش کیجئے۔ یہ تشریف لائے اور حافظ صاحب سے ملاقات کی۔ ابھی آپ حافظ حافظ کے نعرے لگا رہے تھے، محسن نقوی صاحب، تارڑ صاحب خوش ہو رہے تھے۔ میں نے کہا یہ آپ کے حافظ کے نہیں، یہ ہمارے حافظ کے نعرے ہیں۔ تھک گئے ہو؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے وزراء کی آمد کا استقبال کیا اور ان پر وعدے کیا
ہم یہ دھرنا قومی جھنڈے اور قومی مطالبات پر دے رہے ہیں، اور ہمارے نزدیک ان مسائل کے حل کے لیے مذاکراتی راستہ ہے۔ آپ مذاکرات کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ حافظ صاحب نے مشاورت کے بعد کمیٹی تشکیل دی، اور حکومت کی طرف سے بھی وزیر اعظم پاکستان نے اپنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ پھر اس کمیٹی کے کمشنر آفس راولپنڈی میں ہمارے 4 راؤنڈ مذاکرات کے ہوئے۔ درمیان میں یہ کمیٹی لاپتہ ہو گئی۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے تلاش گمشدہ اشتہار کی بات کی۔ انہی وزراء نے کہا ہم اشتہار پڑھ کے آ گئے، اور ہمارے مذاکرات ہوئے۔ ہمیں خوشی ہے مذاکراتی ٹیم نے خندہ پیشانی کے ساتھ ہمارے ہر مطالبے، اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم جناب امیر العظیم صاحب، انجینئر نصر اللہ رنداوا صاحب، جناب فراست شاہ صاحب نے مکمل تیاری کے ساتھ ہر پہلو کو پیش کیا۔ حکومت نے کہا کہ آج ہم جن مسائل سے دوچار ہیں یہ 1-2 برس کی بات نہیں، مسلسل ملک کی معاشی حالت اس تباہی کے کنارے پر پہنچے، اور انہوں نے کہا ہمیں جماعت اسلامی کے دھرنے کے مطالبات سے مکمل اتفاق ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ آج پھر سارا دن جناب محسن نقوی صاحب، عطا اللہ تارڑ صاحب نے رابطہ رکھا اور طے پایا کہ اگر آپ مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہیں، آپ دھرنے پر تشریف لے آئیں۔ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی موجودگی میں ہم آخری نشست اور ایک فائنل راؤنڈ کرتے ہیں، اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس سمت میں پیش رفت کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج 9:30 بجے سے یہ تشریف لائے اور ہمارے مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں گئے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں جن امور پر اس وقت اتفاق ہوا ہے وہ یہ کہ IPP کا مسئلہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ حقیقت میں آپ نے پاکستان کے اہم ترین مسئلے کو اجاگر کیا ہے، اور انہوں نے اس چیز سے اتفاق کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان، وفاقی حکومت IPPs کے معاملے میں سنجیدہ ہے۔ جماعت اسلامی کا مطالبہ قومی مطالبہ ہے، اسی لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ IPPs کے معاہدوں پر
نظر ثانی کے لیے مکمل جانچ پڑتال کی جائے گی۔ حکومت نے اس کے لیے ایک بااختیار ٹاسک فورس قائم کر دی ہے جو 1 ماہ میں اپنا کام مکمل کرے گی۔ نیز ٹاسک فورس درج ذیل اقدامات بھی کرے گی۔ آئی پی پیز کی جانچ پڑتال کا مقصد عوام کو ریلیف دینا اور فی یونٹ لاگت کم کرنا ہے تاکہ کیپیسٹی بلز ادائیگی کی بچت براہ راست بجلی فی یونٹ کی کمی سے منسلک ہو جائے۔ ٹاسک فورس وابڈا چیئرمین آڈیٹر جنرل آف پاکستان ایف پی سی سی آئی کے نمائندوں کو بھی عہد کرے گی۔ مذاکراتی کمیٹیوں نے حکومت کی طرف سے قائم کی جانے والی ٹاسک فورس کے ان ٹی او آرز پر بھی اتفاق کیا ہے کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر سے کسی بھی ماہر کا انتخاب کرے گی۔ مقامی یا بین الاقوامی مشاورتی فرموں، بینکرز، قانونی مشیروں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرموں یا کسی دوسری تنظیم یا فرد سے جیسا کہ ضروری سمجھا جائے ریکارڈ اور معلومات اور مدد حاصل کرے گی۔ ٹاسک فورس کے حوالے سے پاور سیکٹر کو مالی اور آپریشن طور پر پائیدار بنانے کے لیے اقدامات کی سفارش ہو۔ اس کے نفاذ کے ساتھ ایک مؤثر اور لیکوڈیٹی پر مبنی پاور مارکیٹ ڈیزائن کرنا ہوگا۔ ترقی کی حوصلہ افزائی کے لیے صنعتوں ایسیزیڈز کی طرف سے اضافی صلاحیت کے استعمال کی سفارش کی جائے گی۔ صلاحیت کی ادائیگیوں کو کم کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لینے اور تجویز کرنا بشمول لیکن ان تک محدود نہیں، بعض پلانٹس کو بند کرنا اور مناسب سمجھے جانے والے دیگر اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ ملک میں مختلف آئی پی پیز کے سیٹ اپ لاگت سے متعلق معاملات کا جائزہ لینا اور ان کا درست کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ تجویز کرنا، طریقہ کار، کمزوریوں اور ریگولیٹری خلا کی نشاندہی کرنا، متعلقہ سرکاری ایجنسیوں اور اداروں کے ساتھ مختلف معاہدوں کے پیرامیٹرز، شرائط و ضوابط کے ساتھ آئی پی پیز کی تکمیل کا جائزہ لینا، توانائی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ اسٹاک کے مسئلے کو حل کرنے کے اقدامات کرنا۔ ٹاسک فورس کا کردار حقائق کی تلاش تک محدود نہیں ہوگا اور ٹاسک فورس اپنی سفارشات پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے بھی ذمہ دار ہو۔ ٹاسک فورس اپنی سفارشات پر عمل درآمد کے منصوبے کے ساتھ 1 ماہ میں وزیر اعظم کو اپنی رپورٹ اور اپنی سفارشات پیش کریں گی۔ یہ آپ کے دھرنے کی برکت ہے کہ 25 کروڑ عوام کی آواز کو پہلی دفعہ سنا گیا ہے۔ اسی طرح حکومت نے خاص طور پہ ان وزراء نے جماعت اسلامی کے
اس مطالبے سے اتفاق کیا ہے کہ وفاق صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جاگیرداروں، بڑے لینڈ ہولڈرز پر انکم ٹیکس کا نظام نافذ کریں گے تاکہ زراعت بھی، صنعت بھی، تجارت بھی اکٹھی ترقی کرے اور پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے باہر آئے۔ اسی طرح اس چیز پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ حکومت تاجر دوست اسکیم کے نفاذ سے پیدا ہونے والے غیر منصفانہ نظام اور خدشات کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تاجروں پر ٹیکس کا نظام آسان اور سہل الحصول بنایا جائے گا۔ اسی طرح آج نے یہ بھی طے کیا ہے کہ تنخواہ دار طبقہ پر ٹیکس کو ہر ممکن طریقے سے کم کیا جائے گا۔ اس کے لیے ریونیو کو بڑھا کر فسکل سپیس پیدا کی جائے گی اور تنخواہ دار افراد پر ٹیکس کی شرح گزشتہ مالی سال کے مطابق آ جائے۔ اس کے لیے حکومت اور جماعت اسلامی کی مشترکہ کمیٹی عمل درآمد کرائے گی۔ حکومت نے جماعت اسلامی کے اس مطالبے کو تسلیم کیا ہے کہ بجلی کے بل ہر صورت میں کم کیے جائیں گے۔ فی یونٹ لاگت اور ان پر لگنے والے ٹیکسز بڑا بوجھ ہے۔ یقیناً یہ حکومت کی مجبوری ہے، تاہم یقینی طور پر ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے آئندہ 1.5 ماہ میں بجلی کی فی یونٹ کم کر دی جائے گی۔ اسی طرح ایکسپورٹ اور تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے فوری طور پر ایک کمیٹی نوٹیفائی کی جائے گی جو حکومت اور ایکسپورٹرز کے نمائندوں پر مشتمل ہوگی۔ 1 ماہ میں یہ کمیٹی اپنا کام مکمل کرے گی۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، مذاکراتی ٹیموں نے، کمیٹیوں نے قومی جذبے کے ساتھ اس چیز پر اتفاق کیا ہے کہ مطالبات کے جو نکات طے پا گئے، حکومت اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے کہ ان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کرے گی۔ حکومت اور جماعت اسلامی کی کمیٹی اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً ملاقات کر کے عمل درآمد کا جائزہ لے گی۔ ان ساری چیزوں پہ جناب محسن نقوی صاحب، جناب عطا اللہ تارڑ صاحب نے دستخط کیے ہیں، ہماری کمیٹی کے بھی دستخط ہیں۔ یہ دونوں تو انگوٹھے لگانے کے لیے بھی تیار تھے۔ ہم نے کہا ہمیں آپ کے دستخط پر اعتماد ہے، آنے والے ایام عمل درآمد کو خود ثابت کر دیں گے۔ میں آخر میں جناب اویس لغاری وزیر توانائی، جناب امیر مقام وفاقی وزیر کشمیر اور جناب طارق فضل چودھری چیف وپ
وہ آج تشریف نہیں لائے، مذاکرات کے تمام راؤنڈز میں موجود تھے۔ میں دھرنے کے شرکاء کی استقامت کو سلام اور اللہ کے شکر کے ساتھ یہی کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ قدم، یہ کارواں عوام کے ریلیف کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ شکریہ۔